السلام علیکم کلاس 1. ہاؤ آر یو کلاس؟ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ یقیناً سب بچے بہت ٹھیک ہیں، سب کی طبیعتیں ٹھیک ہیں، سب اپنے گھر میں خیریت سے ہیں اور آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. اور آپ کو کلاسز لینے میں مزہ آ رہا ہے، پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. آپ روزانہ کی کلاس لیں بیٹا، اور روزانہ جو کام ہوتا ہے اس کو اسی دن اسی وقت کر لیں، تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. جب اسکول کھلے گا تو آپ کا سارا کام کمپلیٹ ہوگا اور پھر صرف آپ نے جو ہے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوگی، اور پیپر جو ہے وہ ٹیسٹ کے اوپر جو آپ ٹیسٹ دیں گے اسی طرح کا پیپر آپ کا آئے گا، تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی. تو سب بچے، جو بچے سوتے رہتے ہیں، جن بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، وہ پلیز بچے جاگ جاؤ اور پڑھنے لگو. جس وقت آپ کا پیریڈ ہوتا ہے اردو کا، اسلامیت کا، اس دن کلاس کو پورا سنو. یہ نہیں کہ آپ کو مس کا سمجھانا اچھا نہیں لگ رہا کہ مس کیا سمجھائی جا رہی ہیں، آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں امی کیا کر رہی ہیں، چھوٹا بہن بھائی کیا کر رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا بات ہو رہی ہے. ان باتوں پر بالکل بھی بیٹا دھیان مت دو، اور صرف جو آپ کو لیکچر میں بتایا جا رہا ہے اس کو سن دو. جو آپ غور سے سنو گے نا تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو کہانی سنائی تھی، شیر آیا شیر آیا. صحیح ہے بیٹا؟ اس کہانی کو آپ سب نے پڑھا تھا اور آپ نے یقیناً اس کی ریڈنگ کی ہوگی. یہ دوبارہ سے میں ایک دفعہ، جو بچے سو رہے تھے، جن کو کہانی پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ان کے لیے میں ایک دفعہ پھر کہانی سنا دیتی ہوں. کسی گاؤں میں، کوئی گاؤں تھا، اس میں ایک لڑکا رہتا تھا. وہ بہت ہی شریر تھا، ہر وقت شرارتوں میں لگ رہا تھا. اس گاؤں کے پاس ایک بڑا سا پہاڑ کھڑا تھا. وہ لڑکا بھیڑوں کو اپنی گھاس چرانے کے لیے اس پہاڑ پر لے جاتا تھا، اور وہاں پر وہ بھیڑیں گھاس کھاتی تھیں. ایک دن اس نے سوچا چلو میں سب کو بیوقوف بناتا ہوں، یعنی پاگل بناتا ہوں. وہ پہاڑ پر چڑھ کر چیخا، شیر آیا شیر آیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اب جو گاؤں کے لوگ وہاں پر پہاڑ کے نیچے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، وہ اپنے کام کو چھوڑ کر بھاگ کر آئے. پوچھا کہاں ہے شیر؟ لڑکا ہنسنے لگا اور کہا، ہاں 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 ہاں، بیوقوف بنا دیا میں نے تو. گاؤں کے لوگ اس بات پر ناراض ہو کے چلے گئے کہ کتنا بیوقوف بچہ ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور سارے لوگ چلے گئے. یہ اس طرح تصویر تھی. لڑکا دیکھیں کتنا بدتمیز ہے، کیسے سارے بڑوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. صحیح ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا، دوسرا دن آیا. اس نے سوچا پھر بیوقوف بناتا ہوں. وہ پھر پہاڑ پر چڑھا اور چیخا، شیر آیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. گاؤں کے لوگ پھر آ گئے کہ کہیں واقعی تو نہیں آ گیا، کل تو اس نے مذاق کیا تھا. اور پوچھا کہاں ہے شیر، بتاؤ ہم اس کو ماریں گے. لڑکے نے پھر ہنس کر کہا، ہاں ہاں ہاں، میں نے تم لوگوں کو پھر پاگل بنا دیا، بیوقوف بنا دیا. لوگ پھر ناراض ہو کر چلے گئے. پھر کیا ہوا، تیسرا دن آیا. تیسرے دن سچ مچ اصل میں شیر آ گیا. لڑکا چیخا، شیر آیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو اس بات کے اوپر کوئی بھی نہیں آیا. سب نے سوچا یہ پھر ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، جس طرح اس نے 2 دن بیوقوف بنایا تھا، اب ہم نہیں جائیں گے. اس بار کوئی بھی پاس نہیں آیا، کوئی بھی اٹھ کے نہیں آیا، اپنے کام کرتے رہے سب لوگ، اور شیر اس کی کچھ بھیڑوں کو کھا گیا. صحیح ہے؟ اور بیچارہ لڑکا جو ہے وہ اسے چیختا ہی رہا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن کسی نے اس کو نہیں بچایا، اس کی بھیڑوں کو وہ کھا گیا. صحیح ہے؟ یہ تھا یہ کہانی، شیر آیا شیر آیا. پھر بیٹا میں نے کل کی کلاس میں آپ کو جو ہے کیا کروایا تھا، اس سبق کے الفاظ بانی کروائے تھے، اس کا ٹائٹل پیج بنوایا تھا نا، اور کیا کروایا تھا، اس کی معروضی خالی جگہ کروائی تھی کہ گاؤں میں کون رہتا تھا، لڑکا رہتا تھا، تو آپ نے لڑکے کے اس میں کلر کر دیا. پھر دوسرا تھا گاؤں کے پاس کیا تھا، گاؤں کے پاس پہاڑ تھا، تو پہاڑ کے ساتھ آپ نے سرکل میں کلر کر دیا. تیسرا تھا لڑکے نے کیا بنانے کا سوچا، بیوقوف بادشاہ یا شیر، بیوقوف بنانے کا سوچا، اس پہ آپ نے کلر کر دیا. چوتھے میں شیر کس دن آیا، پہلے دن، تیسرے دن یا دوسرے دن؟ تو تیسرے دن آیا تھا، تو آپ نے تیسرے دن میں کلر کر دیا. یہ دیکھیں اورنج کلر ہوا ہوا ہے. پانچواں کیا تھا، کہانی سے ہم نے کیا سیکھا، سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے. تو کہانی
پڑھنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ سچ بولنا چاہیے، ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کو 2 سوال آپ کو دیے تھے۔ لڑکا کہاں رہتا تھا؟ لڑکا قریبی گاؤں میں رہتا تھا، صحیح ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ لڑکا چیخ کر کیا کہہ رہا تھا؟ لڑکا کہہ رہا تھا شیر آیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ یہ 2 سوال آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی میں کر لیے ہوں گے۔ اب دوسرے سوال کے جواب کے نیچے آپ آج کی ڈیٹ ڈالیں گے۔ آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ 4/5/2021، صحیح ہے۔ 4/5/2021 کی آپ ڈیٹ ڈالیں گے اور سوال نمبر 3 لکھیں گے۔ تیسرے دن لڑکے کے پاس کوئی کیوں نہیں آیا؟ تیسرے دن لڑکے کے پاس کوئی اس لیے نہیں آیا کیونکہ سب کو کسی کو اس پہ یقین نہیں تھا اور سب اس سے ناراض تھے، اس لیے کوئی اس کی بات کے اوپر نہیں آیا۔ سوال نمبر 4 ہے لڑکے کو کیا سزا ملی؟ لڑکے کو یہ سزا ملی کہ اس پر کسی نے یقین نہیں کیا، اس کی کچھ بھیڑوں کو شیر کھا گیا۔ یہ 2 سوال جو ہیں اس کا آپ کو کام آپ کو مل جائے گا، جو آپ کے جو ہے لیکچر میں بھی موجود ہوگا اور آپ کو لیکچر کے بعد آپ کو اس کا اسکرین شاٹ بھی مل جائے گا سوال نمبر 3 اور 4 کا، صحیح ہے بیٹا۔ یہ 2 سوال آپ کو لیکچر کے ساتھ مل جائیں گے، جس میں سے دیکھ کر آپ یہ تیسرا اور چوتھا سوال آپ اپنی کاپی کے اندر کر لیں گے۔ اب ہم کتاب پر آتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر دیکھیں، صفحہ نمبر ہے 99۔ کون سا صفحہ نمبر ہے؟ 99۔ اس صفحے کا ہم کام کتاب میں ہی کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو کاپی میں نہیں کرنا۔ ہم ڈیٹ ڈالیں گے، تو کل کی ڈیٹ کیا ہوگی؟ 4/5/2021، صحیح ہے۔ 4/5/2021 کل کیا ہے؟ 4 مئی ہے اور 5واں مہینہ یعنی مئی کا مہینہ ہے اور 2021 ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ اب دیکھیں پہلی اس میں کیا لکھا ہے؟ لکھیے، یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے؟ خالی جگہ میں چھوٹی یہ کے درمیانی شکل کا لفظ لکھیے۔ جب چھوٹی یہ درمیان میں 2 حرف کے آتی ہے تو اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ زیر لگا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ چھوٹی شکل درمیان میں جب آتی ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے زیر لگا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ آئی بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ نیچے زیر لگی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ دیکھیں جب 2 حرف کے بیچ میں یہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور زیر لگی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ تے، یہ اور نون۔ اب تے کا حرف ہے، یہ تے کے اوپر 2 نقطے ہیں، نون کے اوپر 2 نقطے ہیں اور یہ کے نیچے 2 نقطے ہیں اور نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چھوٹی یہ ہے 3، صحیح ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں خالی جگہ میں یہ کے درمیانی شکل کا لفظ لکھیں۔ ہم نے چھوٹی یہ کے درمیانی شکل کا لفظ لکھنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ میں ڈیش گیا، میں جیت گیا یا میں ہار گیا۔ اب اس لڑکے کو دیکھیں ٹرافی ملی ہے تو کیا کیا ہم نے اس میں لگایا؟ میں جیت گیا، صحیح ہے۔ جیت گیا کا ہم نے جو ہے وہ لفظ یہاں پر لکھ لیا، اس پہ ہم نے ہاتھ پھیر لیا، صحیح ہے۔ اب ہم نمبر 2 پر آئیں گے۔ نمبر 2 خالی جگہ کیا ہے؟ میرے پاس ڈیش آم ہیں۔ میرے پاس کیا ہیں؟ 4 آم ہیں یا 3 آم ہیں؟ 4 میں تو یہ نہیں آ رہا، 3 میں آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ میرے پاس 3 آم ہیں، صحیح ہے۔ تے یہ نون، جب یہ 2 حرف کے بیچ میں آتا ہے اس کے نیچے زیر لگتا ہے، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ میرے پاس 3 آم ہیں، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ خالی جگہ میں 3 کا لفظ لکھیں گے، تے یہ نون 3، صحیح ہے۔ میرے پاس 3 آم ہیں، تے یہ نون، اور یہ کے نیچے ہم زیر لگائیں گے۔ جب چھوٹی یہ آتی ہے کسی حرف کے بیچ میں تو اس کے نیچے زیر لگتا ہے۔ پھر تیسری خالی جگہ پر ہم آئیں گے، کل ڈیش کا دن ہے۔ خالی جگہ نمبر 3 کیا ہے؟ کل ڈیش کا دن ہے۔ نمبر 2 میں تھا میرے پاس 3 آم ہیں اور نمبر 4 میرے پاس 3 آم ہیں، صحیح ہے۔ تے یہ نون 3۔
نمبر 4 خالی جگہ ہے، اس میں کیا ہے؟ کل ڈیش کا دن ہے، کل جمعے کا دن ہے یا پیر کا؟ جمعے میں تو یہ نہیں آتا، پیر میں یہ آتا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ پیر کا لفظ لکھیں گے، کل پیر کا دن ہے۔ صحیح ہے، پے یہ رے پیر، پے کے نیچے 3 نقطے اور یہ کے نیچے 2 نقطے لگا کر زیر لگائیں گے، کیونکہ چھوٹی یہ میں زیر آتا ہے۔ کل پیر کا دن ہے۔ نمبر 4 ہے میری پینسل ڈیش دو، میری پینسل ڈیش دو، چھیل دو یا ساتھ میں یہ نہیں آ رہا، چھین میں آ رہا ہے، تو ہم پہلے چھیل کا لفظ لکھیں گے، چے ہے یہ لام چھیل، میری پینسل چھیل دو۔ صحیح ہے، اب ہم لکھتے ہیں اس کو لائن پہ، چے ہے، پہلے ہم 6 کا لفظ لکھیں گے، پھر یہ اور لام لکھیں گے۔ صحیح، یہ بنایا اور لام بنایا اور یہ کے نیچے زیر لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ اس میں کون سی یہ آئی ہے؟ چھوٹی یہ آئی ہے۔ چھوٹی یہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے۔ جب بھی آپ کو لفظ میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی پہچان کرنی ہو تو چھوٹی لفظ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگا اور بڑی یہ کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 5 ہے امی ڈیش پکا رہی ہیں، کھانا کھیر، کھانا میں یہ نہیں آتا، کھیر میں آتا ہے، تو ہم کھیر کا لفظ لکھیں گے۔ پہلے ہم لکھیں گے کاف ہے کھ، یہ کاف ہے یہ رے کھیر، امی کھیر پکا رہی ہیں۔ صحیح ہے، ہم نے کیا کیا؟ چھوٹی یہ کے الفاظ جو ہیں جو آتے ہیں وہ ہم نے لائن سے لکھے خالی جگہ میں۔ میں جیت گیا، میرے پاس 3 آم ہیں، کل پیر کا دن ہے، میری پینسل چھیل دو، امی کھیر پکا رہی ہیں۔ اب نیچے والی خالی جگہ میں آئیں گے، خالی جگہ میں بڑی یہ کی درمیانی شکل کا لفظ لکھیں، یعنی بڑی یہ جب آئے گا تو اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا، صرف نیچے 2 نقطے آئیں گے۔ صحیح ہے، اب نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کو ہم پڑھیں گے، ریل ڈیش چلتی ہے، تیز چلتی ہے یا آہستہ چلتی ہے؟ ریل بہت تیز چلتی ہے، تو ہم تیز کے لفظ کے اوپر ہاتھ پھیریں گے۔ صحیح ہے، اس کو ٹریس کریں گے، تو دیکھیں، یہ دیکھیں ہم ٹریس کر رہے ہیں، تے یہ زے تیز، اور اس کے نیچے کوئی زیر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ بڑی یہ لگ رہی ہے۔ ریل تیز چلتی ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ کتاب ڈیش پر ہے، کتاب گھر پر ہے یا میز پر ہے؟ گھر میں یہ نہیں آتا، میز میں آتا ہے، تو ہم میز کا لفظ لکھیں گے، میم یہ زے میز۔ صحیح ہے، کتاب میز پر ہے۔ پھر نمبر 3 پہ آتے ہیں، علی اور زارا ڈیش رہے ہیں، کھیل رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ کھیل میں یہ آتا ہے تو ہم کھیل کا لفظ لکھیں گے، کاف ہے یہ کھے لام ساکن، کھیل، علی اور زارا کھیل رہے ہیں۔ پھر نمبر 4 پہ آئیں گے ہم، میری ڈیش میں پینسل ہے، میری کتاب میں پینسل ہے یا میری جیب میں پینسل ہے؟ تو جیب میں یہ کا لفظ آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ ڈیش میں، میری جیب میں پینسل ہے۔ جیب کا لفظ لکھیں گے، جیم یہ بے جیب، جیم یہ بے جیب۔ صحیح ہے، پھر نمبر 5 ہے، پھل کون ڈیش رہا ہے، لا رہا ہے یا بیچ رہا ہے؟ تو لا میں تو یہ نہیں آ رہا، بیچ میں آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ اس خالی جگہ کے اینڈ میں کیا لکھیں گے؟ بیچ، بے یہ چے، بے آئے گا، اس کے پھر یہ آئے گا، یہ کے نیچے 2 نقطے آئیں گے اور پھر چے بنائیں گے پورا، تو یہ لفظ بن جائے گا، پھل کون بیچ رہا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، یہ صفحہ نمبر 99 پر آپ نے یہ 2 خالی جگہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی آپ نے کی، اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، چھوٹی یہ کے نیچے زیر آتا ہے، 2 نقطے آتے ہیں، اور بڑی یہ کے نیچے 2 نقطے آتے ہیں، اس کے نیچے کوئی زیر زبر نہیں آتا۔ صحیح ہے، یہ آپ نے ساری جو ہے 5 جو ہیں چھوٹی یہ کی خالی جگہ اور 5 بڑی یہ کی خالی جگہ آپ نے کتاب میں کر لی ہیں، اور یہ کتاب میں ہی چیک ہوں گی، اور کاپی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر 3 اور 4 کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ تیسرے دن لڑکے کے پاس کوئی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا، بیوقوف بناتا تھا، لوگوں کو اس پہ یقین ختم ہو گیا تھا۔ اور سوال نمبر 4 تھا، لڑکے کو کیا سزا ملی؟ لڑکے کو سزا ملی کہ اس کی کسی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا اور
اس کی بھیڑوں کو شیڈ نے کھا لیا. صحیح ہے. یہ کام آپ اپنے کاپی میں دونوں سوال بہت اچھی سی رائٹنگ میں لکھیں گے، اور کتاب کا کام کتاب میں آپ نے میرے ساتھ کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو آپ کو اس کا میں ٹائٹل اس کا اسکرین شاٹ لے کر میں آپ کو بھیج دوں گی، تو آپ اس میں کر لیں گے. صحیح ہے. کہ کاپی کا کام کاپی کے اندر کریں گے، اور کتاب کا کام کتاب کے اندر کریں گے. اور جب چیکنگ کے لیے آئے گی آپ کی کتاب اور کاپی، تو میں دونوں چیزیں آپ کی اس وقت چیک کروں گی. لیکن اچھی رائٹنگ میں کام کرنا ہے. جو بچے ابھی تک کام نہیں کر رہے، تاریخ وائز ڈیٹ وائز کام نہیں کر رہے، ان کا کام رہ جائے گا. اور پھر کیونکہ آپ کے اسکول کھلیں گے عید کی چھٹیوں کے بعد، تو پھر آپ کے فائنل پیپر کی تیاری ہوگی، اور میں کوئی کام آپ کا کمپلیٹ نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں آپ کا کام کو روزانہ بول رہی ہوں کہ آپ روز کا کام روز کیجئے. تھوڑا تھوڑا کام آپ کو کروایا جا رہا ہے، اور آپ تھوڑے سے کام کو اپنے کمپلیٹ. اوکے کلاس، اب میں آپ کو سوال جواب دکھا رہی ہوں. جو سوال نمبر 3 اور 4 جو آپ نے کاپی میں کرنا ہے وہ کیا ہے. سوال نمبر 3 یہ ہے: تیسرے دن لڑکے کے پاس کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو جواب ہے اس کا: کیونکہ 3 دن لڑکے نے سب کو بیوقوف بنایا تھا، اس لیے کوئی تیسرے دن اس کے پاس نہیں آیا. سوال نمبر 4 ہے: لڑکے کو کیا سزا ملی؟ تو جواب ہے اس کا: اس پر کسی کو یقین نہیں رہا اور اس کی کچھ بھیڑیں شیر کھا گیا. صحیح ہے. یہ 2 سوال جو ہیں یہ آپ نے کاپی کے اندر نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں لکھنے ہیں، اور کلر پینسل کو یوز مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے آپ کے نقطے صحیح نہیں ہوتے. اب آپ کا لیکچر جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور آپ یہ دونوں سوال نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی میں کر لیں گے، اور یہ لیکچر نمبر 12 یہاں پر ختم.